الرحمن علم القرآن. الحمد لله وكفى وهدى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ پیغام رحمان کے سیشن 25 میں خوش آمدید۔ اس سیشن میں ہم 26 صورتوں سے مستفید ہوں گے، سورۃ الفجر سے لے کے سورۃ الناس تک۔ قرآن شریف میں ان کا سیریل نمبر 89 سے 114 ہے۔ سورۃ الفجر کے نزول کا نمبر 10 ہے اور اس میں کل 30 آیات ہیں۔ فجر صبح کے طلوع ہونے کو کہتے ہیں، یعنی ڈے بریک۔ فرمایا جا رہا ہے، قسم ہے فجر کی، 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی، اور رات کی جب وہ چھا جائے، اور ان چیزوں کی قسم تو بنتی بھی ہے کہ ان میں روحانی فیوز و برکات عام ہوتے ہیں اور تھوڑی سی عبادت کا بہت ثواب ملتا ہے۔ فرمایا، کیا آپ نے ستونوں کی طرح لمبے لمبے قوم عاد کو اور سمود جو کہ چٹانوں کو تراش لیتے تھے، اور فرعون کو جو 4 کیلوں والا تھا اور ان میں باندھ کر لوگوں کو تکلیفیں دیتا تھا، ان کو دیکھا ہے؟ ان سب نے زمین میں سرکشی کی اور فساد کیا، تو اللہ نے گھات لگا کر ان پر عذاب کا کوڑا برسایا اور ان کا صفایا کر دیا۔ پھر فرمایا، اللہ اگر انسان کو مال دے کر آزمائے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور اگر روزی کم کر کے آزمائے تو اسے اپنی ذلت سمجھتا ہے۔ تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اور وراثت ہڑپ کر کے مال سے محبت کرتے ہو۔ ان قریب اللہ زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دے گا، اور فرشتوں اور جہنم کے ساتھ زمین پر نزول فرمائے گا۔ اس دن ہر دنیا دار انسان افسوس کرے گا، لیکن اب افسوس کا کیا فائدہ؟ اللہ ایسا عذاب دے کر پکڑے گا کہ اس جیسا عذاب کوئی اور نہیں دے سکتا۔ پھر فرمایا، اطمینان والی نفس یعنی نفس مطمئنہ سے کہا جائے گا کہ رب کی طرف لوٹ جاؤ، وہ بھی تم سے راضی، تم بھی اس سے راضی، اور میرے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤ، اور میری نعمتوں بھری جنت سے خوب فیض حاصل کرو۔ آج کے سیشن کی دوسری صورت ہے البلد۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 35 ہے اور اس میں کل 20 آیات ہیں۔ البلد شہر کو کہتے ہیں، یعنی دی سٹی۔ قسم ہے مکہ شہر کی، آدم کی اور اس کی اولاد کی، کہ انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے۔ اسے 2 آنکھیں، زبان اور ہونٹ دے کر اور گمراہی کے اور ہدایت کے دونوں رستے دکھا دیے گئے، لیکن وہ گھاٹی پر نہ چڑھا۔ گھاٹی پہ نہ چڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرتا، مسکین کو کھانا کھلاتا اور پھر ایمان لانے والا ہوتا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو اصحاب المیمنہ میں شمار ہوتا، اور کفار تو اصحاب المشأمہ یعنی بائیں طرف والے شمار ہوں گے، اور آگ ان پر بند کر دی جائے گی۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے الشمس۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 26 ہے اور اس میں کل 15 آیات ہیں۔ شمس سورج کو کہتے ہیں، دی سن۔ اس صورت کے اندر سورج، چاند، دن رات، آسمان اور زمین اور نفس کی قسم کھا کر کہا جا رہا ہے کہ انسانی نفس میں 2 متضاد میلانات یعنی بدی اور نیکی کا شعور رکھ دیا گیا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو شخص نفس کو گناہ سے آلودہ کر لیتا ہے وہ ناکام ہے۔ قوم سمود نے سرکشی کی اور اپنے نبی صالح علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا، تو اللہ نے ان پر تباہی اتار کر انہیں برابر کر دیا۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے اللیل۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 9 ہے اور اس میں کل 21 آیات ہیں۔ لیل رات کو کہتے ہیں، دی نائٹ۔
قسم ہے رات کی، دن کی، نر اور مادہ کے پیدا کرنے والے کی کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور حق کا ساتھ دے کر اس کی تصدیق کرتا ہے، ایسے انسان کے لیے اللہ جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور جو بخل کرتا ہے اور جائز اور ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا اور حق کی دعوت کو جھٹلاتا ہے، ایسے انسان کے لیے جہنم کی راہ آسان کر دی جاتی ہے۔ جب وہ جہنم میں گرایا جائے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ پھر فرمایا ہدایت دینا ہمارا کام ہے اور دنیا اور آخرت کی دونوں زندگیاں ہمارے اختیار میں ہیں۔ فرمایا بھڑکتی آگ کا تمہیں بتا دیا گیا ہے جس میں نبی کو جھٹلانے والا بدبخت جائے گا، اور جو پرہیزگار اپنا مال خرچ کرتا ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ کہ کسی کے احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے، تو وہ اس آگ سے بچ جائے گا اور اللہ اس سے راضی ہوگا۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے الضحیٰ۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 11 ہے اور اس کی آیات بھی 11 ہیں۔ الضحیٰ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، دی فور نون۔ اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ نزول وحی میں وقفہ طویل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان کرنا شروع کر دیا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اس میں اللہ فرما رہے ہیں چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم، اللہ نہ تو آپ سے ناراض ہیں نہ ہی اس نے آپ کو چھوڑا ہے، وہ تو آپ کے درجات کو بلند فرما رہا ہے اور ان قریب آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ اس سے خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو سہارا دیا، حق کی تلاش میں تھے تو آپ کو ہدایت دی، تنگ دست تھے تو اس نے آپ کو غم روزگار سے فارغ کر دیا۔ تو آپ یتیم و مسکین کا خیال رکھیں اور رب کی نعمتوں کو لوگوں کو بتائیں۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے انشراح یا الشرح۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 12 ہے اور اس میں کل 8 آیات ہیں۔ انشراح سینے کے کھلنے کو کہتے ہیں، دی کنسولیشن۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ذمہ داری ڈالی گئی تو آپ بوجھل محسوس کر رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھل گیا کہ اس دعوت کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی اصلاح ہوگی اور دنیا سے ظلم اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے سینے کا بوجھ ہلکا کر دیا اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ پھر فرمایا جو لوگ مشکلات جھیلتے ہیں انہیں یکے بعد دیگرے آسانیاں بھی ملتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ دین کی محنت کرتے رہیں اور اپنے رب کی طرف رغبت کو اختیار کرتے رہیں۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے التین۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 28 ہے اور اس میں کل 8 آیات ہیں۔ تین انجیر کو کہتے ہیں، دی فگ ٹری۔ اس میں 2 پھلوں انجیر اور زیتون اور 2 علاقوں طور سینا اور مکہ مکرمہ کی قسم کھا کر کہا جا رہا ہے کہ انسان بہترین ساخت میں پیدا کیا گیا ہے، پھر وہ روحانی اعتبار سے سب سے نیچے چلا جاتا ہے، لیکن اگر ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرے تو اللہ کے ہاں بے حد اجر پاتا ہے۔ تم روز جزا کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ اس دن اللہ احکم الحاکمین کے دربار میں ان سب چیزوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے العلق۔ نزول کے اعتبار سے یہ پہلی صورت ہے اور اس میں کل 19 آیات ہیں۔ علق جمے ہوئے خون کو کہتے ہیں، the cleansing clot۔ اللہ کے خالق ہونے اور قلم کے ساتھ علم عطا کرنے والے کا نام لے کر ان آیات میں 2 مرتبہ حکم ہے، آپ پڑھیے۔ پھر فرمایا انسان خود کو غنی سمجھ کر سرکشی کرتا رہتا ہے، تم جان لو کہ آخرت میں اللہ کے سامنے لوٹ کر جانا ہے۔ پھر فرمایا بھلا وہ شخص جو بندے کو نماز سے روکتا ہے
اگر وہ ہدایت پر ہوتا اور نیکی کا کام کرتا ہوتا تو پھر کبھی ایسے کام کا حکم نہ دیتا۔ وہ تو جھٹلا کر منہ پھیرتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر وہ باز نہ آیا تو اس کی پیشانی سے پکڑیں گے، پھر جسے مرضی بلاتا رہے۔ ہم فرشتوں کو بلا کر اسے عذاب دیں گے۔ اے نبی، آپ اس کی بات نہ مانیں اور اللہ کو سجدہ کریں اور اس کے قریب ہو جائیں۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے القدر۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 25 ہے اور اس کی آیات کی تعداد 5 ہے۔ قدر کا معنی قدر و منزلت والی، دی آنر۔ فرمایا ہم نے قرآن کو اس رات میں نازل کیا، یہ بڑی قدر والی ہے، جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، اور اس کی یہ فضیلت طلوع فجر تک برقرار رہتی ہے۔ اس رات فرشتے اور روح الامین زمین والوں کے لیے سال بھر کے فیصلے لے کر اترتے ہیں، اور یہ رات صبح تک سلامتی والی رہتی ہے۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے البینہ۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 100 ہے اور اس میں کل 8 آیات ہیں۔ بینہ کا مطلب واضح دلیل، دی کلیئر ایویڈنس آف ٹروتھ۔ بتایا جا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی پختہ آیات پر مشتمل یہ ایک واضح دلیل ہے، اور اس کے آنے کے بعد ہی اہل کتاب اور مشرکین نے اپنا پرانا عقیدہ چھوڑا، اور جو اہل کتاب مخالفت بھی کر رہے ہیں وہ بھی اسی بینہ کے آنے کے بعد کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے تو حکم یہی دیا تھا کہ ہر معاملے میں اس کی بندگی کرو گے بالکل یکسو ہو کر، اور نماز پڑھو گے اور زکوٰۃ دو گے، یہی بالکل سیدھا دین ہے۔ اس دین پر نہ چلنے والے اہل کتاب اور مشرکین بدترین مخلوق ہیں، ان کی سزا جہنم ہے، اور اس دین پر ایمان لانے والے اور اچھے عمل کرنے والے بہترین مخلوق ہیں۔ ان کے لیے دائمی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے زلزال۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 93 ہے اور یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں کل 8 آیات ہیں۔ زلزال زلزلہ کو کہتے ہیں، دی ارتھ کویک۔ فرمایا جا رہا ہے قیامت کا زلزلہ آنے پر زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر کر دے گی۔ انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا، حالانکہ اس دن وہ اللہ کے کہنے پر تمام اعمال کا حال بتا دے گی جو اس پر انسان کرتے تھے۔ اس دن انسان اعمال کے اعتبار سے گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے العادیات۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 14 ہے اور اس میں کل 11 آیات ہیں۔ عادیات دوڑنے والے جنگی گھوڑوں کو کہتے ہیں، دی وار ہارسز۔ فرمایا صبح کے وقت دشمن کی طرف دوڑ لگانے والے گھوڑوں کی قسم، جن کے پاؤں سے پتھر ٹکرا کر آگ نکلتی ہے اور غبار اٹھتا ہے، پھر وہ دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں۔ بے شک انسان پتہ ہونے کے باوجود اپنے رب کا ناشکرا ہے، وہ مال سے شدید محبت کرتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن قبروں کو کرید کر ہر انسان کو باہر نکالا جائے گا، پھر اس کے اعمال کے پیچھے کار فرما اس کی نیتوں کو جانچا جائے گا۔ اس دن اللہ سب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے القاریہ۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 30 ہے اور اس میں کل 11 آیات ہیں۔ القاریہ کا مطلب دل دہلا دینے والی، the striking hour۔ فرمایا قیامت کے دن دل دہلا دینے والی ایک بڑی آفت برپا ہوگی۔ لوگ بکھرے بکھرے پتنگوں کی طرح پھر رہے ہوں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اس دن جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا
وہ جنت میں عیش کرے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے التکاثر۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 16 ہے اور اس میں کل 8 آیات ہیں۔ اس کا مطلب مال جمع کرنے کی حرص ہے۔ فرمایا تمہیں کثرت مال کی ہوس نے اللہ کے احکامات سے غافل کیے رکھا، یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے۔ ان قریب جان لوگے۔ اگر تم یقین والا علم رکھتے تو غفلت نہ کرتے، آج تو تم یقین والی آنکھ سے دوزخ کو دیکھ لوگے، اور تم سے نعمتوں کے شکر کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے العصر۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 13 ہے اور اس کے اندر کل 3 آیات ہیں۔ عصر زمانے کو کہتے ہیں، دی ٹائم۔ زمانے کی قسم کھا کر بتایا جا رہا ہے کہ نوع انسانی ساری کی ساری خسارے میں ہے، صرف وہی بچ سکتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لے آئیں، اچھے اعمال کریں، دوسروں تک حق کا پیغام پہنچائیں اور تبلیغ حق کی راہ میں آنے والی مشکلات پر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے الہمزہ۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 32 ہے اور اس میں کل 9 آیات ہیں۔ ہمزہ کا مطلب طعنہ دینے والا، دی سلینڈرر۔ فرمایا طعنہ دینے والے اور غیبت کرنے والے، مال جمع کر کے گنتے رہنے والے اور اسے ہمیشہ اپنے پاس رہنے کا سوچنے والے کے لیے ویل یعنی ہلاکت ہے۔ وہ جان لے کہ ان قریب اسے حطمہ یعنی دلوں تک اتر جانے والی اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ میں ڈال کر لمبے لمبے ستونوں کے بیچ میں بند کر دیا جائے گا۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے الفیل۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 19 ہے اور اس میں کل 5 آیات ہیں۔ فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، دی ایلیفینٹ۔ یمنی بادشاہ ابرہہ کے لشکر کی تباہی کا بیان ہے، جس کی ساری تدبیریں اللہ نے غلط کر دی تھیں۔ ابابیل پرندے چھوٹی کنکریاں لے کر ان سواروں اور ان کے ہاتھیوں پر پھینکتے تھے اور نتیجتاً انہیں کھائے ہوئے خشک بھوسے کی طرح بنا دیا۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے قریش۔ اس کے نزول کا نمبر 29 ہے اور اس میں کل 4 آیات ہیں۔ قریش ایک قبیلے کا نام ہے۔ ابرہہ کے لشکر کی تباہی کے تناظر میں بتایا جا رہا ہے کہ قریش کے گرمی کے شام کے سفر اور سردیوں میں یمن کے سفر محفوظ ہونے پر انہیں چاہیے کہ خود ساختہ معبودوں کے بجائے بیت اللہ کے رب یعنی اللہ کی عبادت کریں، جس نے انہیں بھوک مٹانے کے لیے غذا کا انتظام کیا اور جنگ و جدل کے خوف سے امن بخشا۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے الماعون۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 17 ہے اور اس میں کل 7 آیات ہیں۔ معاون چھوٹی موٹی برتنے کی چیزوں کو کہتے ہیں، دی اسمال ایکٹس آف کائنڈنس۔ فرمایا جو قیامت کے دن کو نہ مانے اس کا کردار یہ ہو جاتا ہے کہ وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، نمازوں میں سستی کرتا ہے اور پڑھے تو دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے، اور چھوٹی موٹی برتنے کی چیزیں ادھار پہ نہیں دیتا۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے الکوثر۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 15 ہے اور اس میں کل 3 ورسز ہیں۔ کوثر بہت زیادہ چیزوں ابنڈنس کو کہتے ہیں اور اس سے مراد حوض کوثر بھی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے اے نبی ہم نے آپ کو کوثر یعنی بہت زیادہ عطا کیا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، قربانی کریں اور اس بات کی فکر نہ کریں اللہ آپ کے دشمن کو ہی بے نام و نشان کرے گا۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے الکافرون۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 18 ہے اور اس میں کل آیات 6 ہیں۔ کافرون یعنی ڈس بلیورز۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کافروں سے کہہ دیں کہ ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا،
نہ تو میں ابھی تمہارے معبودوں کی پوجا کرتا ہوں نہ تم کرتے ہو، نہ میں بعد میں کبھی تمہارے معبودوں کی پوجا کروں گا اور نہ ہی تم کرنے والے لگتے ہو، اس لیے تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے النصر۔ نزول کے اعتبار سے یہ سب سے آخری صورت ہے 114، اور اس کے اندر کل 3 آیات ہیں۔ نصر مدد کو کہتے ہیں، دا ڈیوائن ہیلپ۔ فرمایا گیا جب اللہ کی مدد سے فتح مل گئی اور آپ نے دیکھ بھی لیا کہ لوگ جوک در جوک، فوج در فوج دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اس کیفیت کے آنے کے بعد کثرت سے اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کریں، اور مشن کے دوران جو بھول چوک ہو گئی ہے اس پر اللہ سے استغفار کریں، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے اللہب یا المسد۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 6 ہے اور اس میں کل 5 آیات ہیں۔ لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں اور مسد مونج کی رسی کو کہتے ہیں، the twisted rope۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب اور اس کی بیوی کی ایذا رسانی جب حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے تسلی کے لیے یہ اتاری اور فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو، اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا، اور قیامت کے دن وہ انگاروں والی آگ میں جلے گا، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی وہ اس طرح ہلاک ہوگی کہ مونج کی رسی اس کے گلے میں پھندا بنے گی۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے الاخلاص۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 22 ہے اور اس میں کل 4 آیات ہیں۔ اخلاص خالص کرنے کو کہتے ہیں، دی پیورٹی آف فیتھ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے وہ اللہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہے، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جو اس جیسا ہو، وہ تنہا ہے۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے الفلق۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 20 ہے اور اس میں کل 5 آیات ہیں۔ الفلق صبح کے اندھیرے کو کہتے ہیں، دی ڈان۔ اس صورت میں انسان کے باہر سے شرور کی حفاظت کے لیے دعا مانگی گئی ہے۔ فرمایا کہہ دو میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز سے جو اس نے بنائی ہے، رات کے شر سے جب وہ چھا جاتی ہے، عورتوں کے شر سے جو منتر پڑھ کر گروں میں پھونکتی ہیں، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب حسد کی بنا پر کوئی سازش کرتے ہیں۔ آج کے سیشن کی اور قرآن مجید کی آخری صورت ہے الناس۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 21 ہے اور اس میں کل 6 آیات ہیں۔ الناس لوگوں کو کہتے ہیں، دی مین کائنڈ۔ اس صورت کے اندر انسان کے اندر کی شرور سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ فرمایا کہہ دو میں پناہ طلب کرتا ہوں تمام انسانوں کے رب، بادشاہ اور معبود حقیقی کی، اس چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے جو انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ شیطان جن ہو یا وہ شیطان کا کوئی ایجنٹ انسان ہو۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، سینوں کا نور، دکھوں کا مداوا اور غم و تفکرات دور ہونے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔